تو علی امین گنڈا پور کے چیف منسٹر بننے سے پہلے پہلے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اس نے طبیعت میری بڑی ہری کرنی ہے، بڑے کو سن مارنے نے تو بہتر یہی ہے کہ یار ان کے ساتھ دوستی کر لی جائے۔ اور ادھر سے تحریک انصاف نے بھی کہا ہوگا کہ بھجن آپ ذرا ہماری حکومت جس نے گرائی تھی ان کے خلاف بیان شین دیں اور ذرا ماحول کو گرم کریں، زمین کو گرم کریں، پھر واپس آئیں تو پھر سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو اس طرح سے ان کی جان خلاصی خیبر پختونخوا میں شاید ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے پلاٹ وہاں پر بہت لے رکھے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بصیرت پر نظر ڈالیں گے کہ 2002 میں مشرف دور میں اس کی حکومت کا حصہ رہے اور 2008 کے اندر زرداری صاحب کی گود میں جا بیٹھے، اور جیسے ہی 2012 آیا تو اچانک سے زرداری صاحب کی حکومت کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ آپ نے ملک کا کھانا خراب کر دیا ہے اور جناب ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم آپ سے جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ تو آخری دنوں میں 6 مہینے پہلے ان کو یاد آ گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب نواز شریف صاحب کی گود میں جا بیٹھے۔ پھر 2013 سے 2018 تک ان کے ساتھ حکومت کا مزہ لیا، لیکن 2018 میں عمران خان آ گیا، عمران خان نے اس کو حکومت کا مزہ نہیں لینے دیا، اور اب جبکہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کر دیا ہے عمران خان نے دوبارہ، اور اس نے سوچا کہ یار علی امین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر بن رہا ہے خیبر پختونخوا کا، وہ تو میرے بخیے ادھیڑ دے گا۔ اصل میں خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے اور چیف منسٹر بننے جا رہا ہے علی امین گنڈا پور، تو علی امین گنڈا پور کے چیف منسٹر بننے سے پہلے پہلے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اس نے طبیعت میری بڑی ہری کرنی ہے، بڑے کو سن مارنے نے تو بہتر یہی ہے کہ یار ان کے ساتھ دوستی کر لی جائے۔ اور ادھر سے تحریک انصاف نے بھی کہا ہوگا کہ بھجن آپ ذرا ہماری حکومت جس نے گرائی تھی ان کے خلاف بیان شین دیں اور ذرا ماحول کو گرم کریں، زمین کو گرم کریں، پھر واپس آئیں تو پھر سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو اس طرح سے ان کی جان خلاصی خیبر پختونخوا میں شاید ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے پلاٹ وہاں پر بہت لے رکھے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، وہ وقت آنے سے پہلے نا بھانپ لیتا ہے۔ اصل میں وہ سوچ رہا ہے کہ یار جو نواز شریف ہے وہ تو ایک ڈوبتا ہوا سورج ہے، اگر آ بھی گیا تو 6-8 مہینے سال کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جانی ہے، وہ بھی آتا ہوا نہیں لگ رہا۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے آنا تو عمران خان نہیں ہے، کیونکہ اس کی 180 سیٹیں ہیں، اور جو سیٹیں اس کی گم ہوئی ہیں وہ بھی واپس آنے کا مطلب چانسز ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ یہودی جنٹ نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، جسموں کا جو ہے وہ دوری ہو سکتی ہے، ویسے دلوں کی دوری نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سے بیان دے رہا ہے، اور بڑا بصیرت ہے اس کے اندر، بہرحال بصیرت بہت ہے، جدھر ہوا چلتی ہے ادھر کا ہو جاتا ہے اور پلٹا مار جاتا ہے ٹائم سے، یہ اس کی سیاست ہے۔ لیکن عمران خان نے بھی سجی دکھا کر کبھی مارنی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں، میں نے اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ آج میں ایک کیجول سا ولاگ بنا رہا ہوں، جس میں کوئی رپورٹس آپ کے سامنے نہیں رکھنے جا رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یار جس وقت 2021 میں اور 20 میں عمران خان کی حکومت تھی، اور ہم سوشل میڈیا جو گروپس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نام سے تھے، وہ فیس بک کے اوپر گروپس، اس میں ہم پوسٹیں شیئر کیا کرتے تھے تو آرام سے ہو جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی 2022 آیا تو پوسٹیں شیئر ہونا بند ہو گئی، حالانکہ پی ٹی آئی کے گروپ سے تھے اور پی ٹی آئی کے گروپوں میں پوسٹیں شیئر نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان پی ٹی آئی کے گروپس کو جو ہے وہ باجوہ صاحب شاید اور فوج آئی ایس پی آر کنٹرول کرتا ہے، اور آئی ایس پی آر کے اور فوج کے تعلقات جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میں نے وہاں سے اصل میں اندازہ لگایا تھا، اور ایسا ہی ہوا، اور یہ خبر میں نے کچھ دوستوں کو بھی دی تھی۔ میں نے کہا تھا جی گڑبڑ شروع ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ ہوا۔ اور اب ایسا ہوا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے گروپ سرکولیٹ ہوئے، دوبارہ بنے، اور دوبارہ بن کر ان میں پوسٹ وغیرہ شیئر ہونے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ شامل ہو چکی ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے میں نے جائزہ لیا تھا۔ اچھا یہ تو ہے کہ انٹرنلی طور پر میں نے اندازہ لگایا، اور یہ بالکل پراپر ٹھیک اندازہ تھا۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ دوسرا میں یہاں سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ یار دیکھو عمران خان کو مارنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے، لیکن سسٹم کے اندر سے اس کو نہ کچھ سپورٹ حاصل ہے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے اب اس کے اندر بیٹھا، جیل کے اندر، اور جیل کے اندر اگر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے اور خبریں بھی سنتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے اور فریش بھی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر سے نا اس کو سپورٹ حاصل ہے۔
اور سسٹم کے اندر سے جو سپورٹ اس کو مل رہی ہے تو وہاں یہاں پر جو ہے طاقتور حلقے دو دھڑوں میں تقسیم ہیں. ایک دھڑا جو ہے وہ امریکی کشتی میں سوار ہو کے آیا، یعنی امریکہ کی فیور میں. دوسرا جو ہے وہ چائنیز انفلوئنس، چائنیز کشتی میں سوار ہے اور رشین کشتی میں سوار ہے. تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کامیاب کون سا ہوتا ہے. تو میں نے یہاں سے بھی اندازہ لگایا کہ یار کچھ لوگ جو ہے بیوروکریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو ابھی کل پرسوں جس نے انکشافات کیے ہیں کہ جناب 5 اضلاع کے اندر 13 ایم این اے کی سیٹیں ہم نے پی ٹی آئی کو ہروائی ہیں اور اس کے علاوہ 26 ایم پی ایس کی سیٹیں ہروائی ہیں. تو یہ انکشافات کوئی معمولی انکشافات نہیں ہے. پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے. آنے والے دنوں میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. تو یہ چیزیں لگ رہا ہے کہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ شامل ہو رہی ہے اور لوگ بے خوف ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی پڑ چکا ہے کہ یار عمران خان آ رہا ہے اور عمران خان آ کے ہماری طبیعت صاف کر دے گا. تو اس لیے یا تو کچھ لوگ بھاگ جائیں گے یا اپنے بیان بدلیں گے یا کہیں گے جناب واقعی دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ عمران خان آ جائے اور یہاں پر آ کے انکوائریاں آن کرے اور ان کو آرٹیکل 6 لگائے، کچھ لوگوں کو پھانسیاں دے، تو لوگ اس کے خوف سے پہلے ہی بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جو ہے وجہ ہے سوشل میڈیا گروپس کے آن ہونے کی بھی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو 70 سال کی تاریخ بدلنا شروع ہوئی، لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سارے بیوروکریٹ اب بھی بولنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے فلی فلیج دیکھیں جلسے بھی ہوئے الیکشن سے پہلے اور لوگوں کو اس طرح سے وہاں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا جس طرح پنجاب میں اٹھایا جا رہا تھا. اور وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ ورکر کنونشن ہوئے، جلسے ہوئے، سب کچھ ہوا اور سسٹم کی سپورٹ وہاں پر تھی. دیکھیں سسٹم دو دھڑوں میں تقسیم ہے اور سسٹم کی سپورٹ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. خیبر پختونخوا میں جتنی وہاں پر آسانی اویلیبل تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سسٹم سپورٹ کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی بوگس بیلٹ پیپر کے اوپر چھاپا مارا ہے اسد کرل نے، اور اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں دیکھ لیں گے، ایک آدھے دن میں منظر عام پر آ گئی ہے. تو یہ سارے جو ایڈریسز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہو سکتی. انٹیلیجنس مل رہی ہے کسی چیز کی تو یہ انکر چھاپے مار رہے ہیں جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز انفلوئنس یہاں پر آ چکا ہے اور چائنیز مدد جو ہے وہ پہنچ گئی ہے عمران خان کو اور یہاں سے گیم پلٹنے کی تیاری کی ہو رہی ہے اور امریکی کشتی میں سوار ہونے والے جو ہے وہ بیچ سمندر میں ڈوبنے والے ہیں. یہ بات میں 2 سال پہلے کہہ رہا تھا اور وہ وقت آ چکا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. تو یہ آج میں نے کیجول سے گفتگو کرنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی جو پلٹنے کی ایک عادت ہے نا، جب وہ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہوتی ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے. تو اب وہ عمران خان کے حق میں پلٹ رہا ہے تو بازی عمران خان کے حق میں جانے جا رہی ہے. یہ ہمیں اس کی گفتگو سے، اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو رہا ہے. اور جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحادی تھے جس میں نواز شریف سر فہرست ہیں، نواز شریف صاحب کی جو اس وقت حالت ہے، جو ان کے وہ اپنے جیت کا مطلب اعلان کر چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کی شکلیں ہیں اور جیسے میڈیا پہ وہ آتے ہیں، جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ بازی ہار چکے ہیں اور چند دن کے مہمان ہیں. اگر ان کو ویسے اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، اصل میں بات انٹرنیشنل میڈیا تک بہت پھیل چکی ہے اور اتنی پھیل چکی ہے کہ اب یہ مطلب ان کا حکومت بنانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ٹائم میگزین، اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز، اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر بھی خبریں چھپی ہیں اور یورپ کے مختلف کنٹریز میں، رشیا میں اور گلف کے ممالک میں، یہ سارے الجزیرہ میں رپورٹیں آئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں اور عمران خان یہاں سے جیتنے کی طرف جا رہا ہے اور پکی جیت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اور دیکھیں کہ 6 مہینے لگتے ہیں، 8 مہینے لگتے ہیں، 2 مہینے لگتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. بہرحال وہ جیتنے جا رہا ہے. تو یہ تھی آج کی رپورٹ اور یہ تھا آج کا ہمارا جناب تمام بحث مباحثہ. یعنی اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سسٹم کے اندر سے عمران خان کو سپورٹ حاصل ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل طاقتوں میں سے چائنا جو ہے وہ اس کی کھل کے مدد کر رہا ہے. یہ ہمیں نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور نشانیاں جو ہے آنے والے دنوں میں مزید جو ہے گہری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نیو ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.